یہ ہے محمد اجمل اور اس کی بیوی سمینا بی بی، دونوں کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ سمینا بی بی نے اپنے شوہر اجمل سے معمولی جھگڑے کے بعد علیحدگی اختیار کر کے اس کے خلاف سامان، جہیز اور خرچے کا دعویٰ لاہور کی فیملی عدالت میں دائر کر دیا۔ میاں بیوی کے درمیان عدالتی جنگ تقریباً 1 سال سے زائد عرصے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ان کے معصوم بیٹے کو بھی بچپن میں عدالتوں کا منہ دیکھنا پڑا اور دونوں میں جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ صلح کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم ملک کے دوسرے شہروں کی طرح مظفر گڑھ میں بھی سیلاب کی قیامت ٹوٹی تو سینکڑوں لوگوں سمیت ان کے گھر بھی سیلاب میں بہہ گئے، جس کے بعد آخر کار سمینا بی بی کے شوہر نے اس سے معافی مانگ لی۔ سمینا بی بی اتنی بھی سنگ دل نہیں تھی، اس نے اپنے شوہر کی تمام غلطیوں کو بھلا کر اسے معاف کر دیا۔ میاں بیوی نے صلح نامے پر انگوٹھے لگانے کے بعد عدالت سے دعویٰ واپس لے لیا اور یوں ایک گھرانہ بکھرنے سے بچ گیا۔ سیلاب نے محمد اجمل اور اس کی بیوی سمینا بیوی کے گھر تو تباہ کر دیے ہیں، لیکن اسی سیلاب کے باعث دونوں میاں بیوی اپنے اختلافات بھلا کر ایک مرتبہ پھر دوبارہ ساتھ زندگی گزارنے پر رضامند ہو چکے ہیں۔ کیمرامین ممتاز کھوکھر کے ساتھ محمد اشفاق، دنیا نیوز، لاہور۔ سانحہ سیالکوٹ کیس میں ضمانت پر رہا ہونے والے سابق ڈی پی او وقار احمد چوہان کے علاوہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند 9 پولیس اہلکاروں سمیت 27 ملزموں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 میں پیش کیا گیا۔ فاسد عدالت کے جج سید افتخار حسین شاہ نے ملزموں میں مقدمے کی نقول تقسیم کی۔ سابق ایس ایچ او رانا الیاس، اے ایس آئی وارث، کانسٹیبل ناظر حسین، محمد یاسین، نصیر احمد، طارق، بشیر احمد، محمد اکرم اور مبارک کی ضمانت کی درخواستوں پر استغاثہ اور ملزموں کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے۔ استغاثہ کے وکلاء احتشام قادر اور ڈپٹی پروسیکیوٹر رانا بختیار نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ رانا الیاس اس سے پہلے پولیس کی ملی بھگت سے فرار ہو گیا تھا، اگر اس کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو وہ دوبارہ بھاگ سکتا ہے۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ ریجن میں پولیس مقابلوں کے بعد لاشوں کو بازاروں میں گھمانے کا کلچر فروغ پا گیا ہے۔ پولیس ملزم کو پکڑ کر عوام کے حوالے کر دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سانحہ سیالکوٹ کے وقت موقع پر موجود اہلکاروں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ملزموں کے وکلاء نے کہا کہ سابق ڈی پی او ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ اس واقعے میں پولیس ملازمین کا رول بھی وہی ہے جو ڈی پی او کا تھا، اس لیے اہلکاروں کو بھی ضمانت پر رہائی دی جائے۔ فاضل جج نے وکلاء کے دلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈینگی بخار مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ ان مچھروں کی افزائش اگست سے نومبر میں ہوتی ہے۔ یہ مچھر صرف گندے پانی میں ہی نہیں بلکہ گھروں میں جمع ہونے والے صاف پانی میں بھی خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ ڈینگی مچھر کے کاٹنے کے 2 سے 3 روز میں مریض کے سر اور جسم میں سر درد کے ساتھ ساتھ تیز بخار کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور جسم میں خارش ہوتی ہے۔ مریض کے خون میں سفید خلیات کم ہو جاتے ہیں اور انہیں پلیٹلیٹس لگایا جاتا ہے۔ ایڈیو ہیلتھ لاہور ڈاکٹر فیاض رانجھا کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف مقامات پر اسپرے کرنے کے لیے 4 روزہ پلان مرتب کیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گھروں میں پانی جمع کرنے والے برتنوں کو ڈھک کر رکھنے کے علاوہ کچن، باتھ روم اور باغیچوں میں صفائی کر کے ڈینگی مچھر کے حملے سے بچا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی بخار کی علامات ملیریا سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے اکثر ڈینگی بخار کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے۔ محکمہ صحت کی کارروائیاں ایک طرف، مگر شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کیمرامین ممتاز کھوکھر کے ساتھ سلیم شیخ، دنیا نیوز، لاہور۔ محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی کرپشن، بے ضابطگیاں۔ ڈی سی او نے سال 2006 سے 2010 تک تعینات رہنے والے ای ڈی اوز، ڈی ایچ او سمیت 12 سرکاری ملازمین کو طلب کر لیا۔ محکمہ صحت میں فرنیچر کی خریداری، پیٹرول اور ادویات کی لوکل خریداری میں مبینہ طور پر 3 کروڑ سے زائد کا گھپلہ کیا گیا۔ ڈی سی او ابرار احمد مرزا نے ریکارڈ کے لیے ای ڈی او آفس کے اکاؤنٹنٹ اور کلرک کو طلب کیا۔ ریکارڈ چوری ہونے کے انکشاف پر ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر جاوید اشرف نے کلرک اور اکاؤنٹنٹ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ حفظ آباد محکمہ صحت میں لوکل ادویات، فرنیچر کی خریداری اور پیٹرول کی مد میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کے گھپلے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک درخواست پر ڈی سی او ابرار احمد مرزا نے محکمہ صحت کے حکام کو 84 لاکھ روپے کی ادویات کی خریداری میں 24 لاکھ روپے کا گھپلہ کرنے پر فوری طور پر رقم جمع کرانے کا حکم دیا، جو چند روز قبل خفیہ طور پر محکمہ صحت کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ ڈی سی او ابرار احمد مرزا نے مختلف مد میں کرپشن اور گھپلوں کے انکشاف پر سال 2010 تک تعینات رہنے والے حفظ آباد کے ای ڈی اوز، ڈی ایچ اوز اور آر ایچ سی سینٹرز کے انچارج سمیت 12 سرکاری ملازمین کو طلب کر لیا، جبکہ دوران انکوائری گھپلوں کا ریکارڈ پیش نہ کرنے اور ریکارڈ کو دفتر سے چوری کرنے کے الزام میں ای ڈی او آفس کے اکاؤنٹنٹ طارق محمود اور جونیئر کلرک سرفراز احمد کے خلاف تھانہ صدر میں
EDO ڈاکٹر جاوید اشرف نے مقدمہ درج کرا دی، جبکہ DCO ابرار احمد مرزا نے سال 2006 سے سال 2010 تک تعینات رہنے والے EDOs، DHOs اور RHC بنے کے تارڑ، RHC سکھے کی منڈی، RHC جلال پور بھٹیاں، RHC کالے کی منڈی اور RHC کسوکی میں تعینات ڈاکٹرز کو بھی طلب کر لیا۔ اس حوالے سے EDO ہیلتھ ڈاکٹر جاوید اشرف سے موقف کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کیمرے کے سامنے موقف دینے سے انکار کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مبینہ کرپشن کا ریکارڈ چوری کرنے پر اکاؤنٹنٹ طارق اور جونیئر کلرک سرفراز کے خلاف مقدمہ نمبر 10/391 بجرم 380 درج کرا دیا۔ مزید انکوائری DCO صاحب کر رہے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں DCO ابرار احمد مرزا سے موقف کے لیے رابطہ کیا تو دفتری ذرائع نے بتایا کہ DCO اسی انکوائری کے سلسلے میں مختلف مراکز صحت کے ریکارڈ چیک کرنے کے لیے سینٹرز کے دورے پر ہیں۔ DHO ڈاکٹر ممتاز کے مطابق سماجی کارکن ظفر ذکیر گورایا کی جانب سے دی جانے والی درخواست پر 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کی بے ضابطگیوں اور گھپلوں کا الزام ہے، جس پر DCO نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں کا۔ کبیروالا میں دریائے چناب اور دریائے راوی کے کنارے آباد 43 موضوعات کے سیلاب متاثرین نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا، جس میں مظاہرین کی نمائندگی کرتے ہوئے غلام عباس صدیقی نے میڈیا کو بتایا کہ سیلاب نے ان سے سب کچھ چھین لیا، مگر حکومت نے آج تک ان متاثرین سیلاب کے نقصانات کے ازالے اور بحالی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میاں قصور سیال نے کہا کہ متاثرین بدترین بدحالی کا شکار ہیں اور فصلوں کی تباہی اور رقبہ زیر آب آ جانے کے باعث شدید معاشی پریشانی سے دوچار ہیں، لیکن صوبائی حکومت ان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں حق نہ ملا تو احتجاج کا دائرہ لاہور تک بڑھا دیں گے، جہاں اجتماعی خودسوزی سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ شیخوپورہ میں بچوں کی لڑائی پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک، 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ محلہ رام گڑھ میں عامر اور عمران کے بچوں میں معمولی لڑائی کے بعد خواتین میں تلخ کلامی اور گالی گلوچ کا تبادلہ ہوا۔ اہل علاقہ نے دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کروا دی۔ صلح کے دوران ہی عمران وغیرہ نے فائرنگ کر دی، جس سے عامر اور اصغر ہلاک جبکہ افضل شدید زخمی ہو گیا، جسے تشویشناک حالت کے پیش نظر میو ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا۔ بی ڈویژن پولیس نے بروقت کارروائی کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ بھلوال میں آٹو سٹور سے نامعلوم چور دکان کی چھت پھاڑ کر تقریباً 2 لاکھ روپے کا سامان چوری کر کے لے گئے۔ لیاقت شہید روڈ پر واقع مقامی آٹوز دکان مالک عبد الوحید نے بتایا کہ صبح آ کر دکان کھولی، دکان کے اندر تمام دروازے کھلے تھے اور سامان بکھرا پڑا تھا اور دکان کی چھت پھاڑ دی گئی تھی، جس سے سامان نکالا گیا اور تقریباً 2 لاکھ روپے کا آٹو سامان نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے موقع دیکھا، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی اور مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ رحیم یار خان نے بہاولپور کور نے 18 ٹن امدادی سامان صوبہ بلوچستان کے متاثرین سیلاب کے لیے روانہ کیا۔